السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم رشتے جاگرتی فاؤنڈیشن کی طرف سے میں دلشاد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگے گی اور آپ اس پر توجہ تو دیں گے ہی، پر عمل بھی کریں گے، ایسی میں امید کرتی ہوں۔ اور ہر انسان کو کوئی بھی چیز اگر اچھی ہو اس کو سن کر اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو آپ کے زندگی میں آتے ہیں اور کچھ اچھا کر جاتے ہیں، کچھ برا کر جاتے ہیں، کچھ یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک قصہ میں آپ کو بیان کروں گی کہ ایک مجھے ایسی ویڈیو آئی جس میں وہ ماں کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 18 سال ہو گئے، میرے بچے بھی اب مجھے نہیں سنبھالتے۔ سوچئے اس عورت کی زندگی کیسے گزر رہی ہوگی، کیا کرتی ہوگی، وہ کیسے اپنا گزارا کرتی ہوگی۔ ذرا اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا ہم اتنے بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہم شادی کر سکتے ہیں؟ اور شادی کر کے جس کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں کیا اس کی ساری ضرورتیں ہم پوری کر پائیں گے اس بوڑھی عمر میں؟ امپاسبل۔ مجھے نہیں لگتا کہ بوڑھے ہونے کے بعد ہڈیاں جواب دے جاتی ہے، اتنی شریر کے باڈی میں طاقت ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ ہم ان کے ہر کام کو انجام دے پائے۔ تو کیا یہ بچوں کو اپنی ماں کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو، وہ روتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں موبائل دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، لیکن نہیں۔ کل کو وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے اور وہ اپنی جو اس کی جو ماں باپ کی جو ہیلپ اس کو کرنی چاہیے اس سے وہ مکرتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر کیوں اتنا بدلاؤ آ چکا ہے؟ ہم دنیا کے حساب سے چل رہے ہیں، لوگوں کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، نہ کہ ہمارے بزرگ دین پرانے لوگ ہم کو سمجھاتے تھے ہمارے بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں چھوٹوں کا ادب کرنا۔ ہمارے بزرگ 100 سال 120 سال تک جیتے تھے۔ آج کی تاریخ میں اتنا جینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا ایک تو صحیح نہیں ہے، اوپر سے اس کو جو زندگی میں جو اس کی زندگی ٹربل ہوئی ہے وہ خوشیوں کی زندگی نہیں رہی، اس کی وجہ سے زندگی آدھی ہو گئی ہے۔ اب آدھی عمر میں کوئی شادی کرے تو بتاؤ، شادی تو کر لے لیکن جو بھی کرے سبھی لوگ برے ہوتے ہیں ایسا میں نہیں کہوں گی، پر کئی لوگ اچھے بھی تو نہیں ہوتے نا اس دنیا میں۔ تو ہم نے کئی ویڈیو میں ایسے کئی لوگوں کے ویڈیو میں یہ سنا ہے 65 سال کے جو بوڑھے ہیں ان کو 35 ایئرس کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔
اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ آدھی عمر کی لڑکی سے آپ شادی کرنے تیار ہو تو یہ سوچ رکھنے والے کیسے ہوں گے؟ اس پہ آپ کو غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ اور جوان بچے آج کل موبائلوں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی شادی کی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے، اس میں اگر آپ اچھا لوگے تو بہت کچھ اچھا بھی ہے، اور اگر برا لوگے تو برا بہت برا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر نربھر کرتا ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا لینا چاہتے ہیں، اچھائی لینا چاہتے ہیں یا برائی لینا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے بچے شادی کرنے کے لیے انکار ہمیشہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ آپ نے کبھی جانی ہے؟ کیا کبھی ڈیپلی آپ نے ان کو بیٹھا کر پوچھا ہے کہ آپ کو کیا وجہ ہے کہ آپ رشتے کے لیے نہ کر رہے ہو؟ ہر چیز میں، ہر رشتوں میں آپ نسخ نکال رہے ہو۔ آپ کے اندر بھی تو کچھ کمیاں ہوگی، آپ بھی تو پرفیکٹ نہیں بنے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو پرفیکٹ نہیں بنایا ہے، کچھ نہ کچھ چیز میں کمیاں رہی ہے۔ تو اس کمی کو ہم بھول کر اگر ہم ایکسیپٹ کریں تو ہماری یہاں شادیاں جلدی سے جلد ہو سکتی ہے۔ ہمارے بچوں کی شادیاں ہوں گی تو ان کے بچے ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے تو بچے بڑے ہوں گے، بچے بڑے ہوں گے تو ان کے جلدی وہ جب بوڑھے ہوں گے تو ان کے کام آئیں گے۔ تو یہ لوگ کیوں نہیں سوچ رہے کہ ہماری لائف رک گئی ہے، ہماری لائف آگے کیسے بڑھے گی؟ اور یہ رشتہ تو ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، تو کیوں نہ ہم ہمارے بچوں کے جلد سے جلد نکاح کرے۔ نکاح سنت طریقے سے کیا جائے، نہ کہ اس میں جہیز لیا جائے نہ جہیز دیا جائے، تاکہ اس لڑکی کے اوپر بھی آپ بوجھ نہ بنو اور آپ کی بھی زندگی خوشحال، اچھی خوشی خوشی گزر سکے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ اگر اس پہ دھیان دیں گے اور اس کے اوپر سوچو گے تو ضرور اس کا حل نکلے گا۔ تو اس بات پر آپ توجہ دیں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں معاف کیجیے۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھنا۔ دلشاد خان۔